بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور ایمان کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماں باپ کی محبت سے متعلق سچا اور سبق آموز واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت ذرا کام چور تھی۔ وہ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بہت سمجھتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ٹھیک رہوں گی جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی میرے ساتھ رہو۔ میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، لیکن مجھے ان بوڑھوں کی خدمت کرنا پڑتی ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا اور بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا اور اپنی نئی زندگی گزارنے لگے۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان میں جوں بھی نہ رینگی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا۔ جاب بہت اچھی تھی، وہ وہاں چلا گیا۔ پیسے زیادہ آ گئے، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا۔ سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا۔ اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی کہ اگر ان سے رابطہ رکھو گے تو میں رابطہ ختم کر لوں گی۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کرتوت کیا کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا ہے، ایک بزرگ بھی طواف کر رہے تھے۔ طواف کے بعد ان بزرگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جب سے آیا ہوں 12 سال میں نے 12 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن پتہ نہیں میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ میرے دل پر ظلمت ہے، نہ عبادت کو جی چاہتا ہے اور نہ کسی اور کام کو۔ معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ان بزرگوں نے پوچھا کہ تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ تب اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آئی اور کہنے لگا ہاں، میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا اور میں سمجھا کہ میرے حجوں اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو۔ وہ ٹکٹ بنوا کر اپنے ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں میں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ اس بستی کے کنارے پر ایک آدمی ملا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ان کو نہ پہچانا اور یہ بتایا کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا جو ان کو چھوڑ کر بیوی کے لیے چلا گیا، اور وہ میاں بیوی بوڑھے تھے۔ بہت تنگی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ آخر ایک وقت آیا کہ خاوند بھی فوت ہو گیا۔ اب ماں بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ وہ بیچاری گھر میں اکیلی، پڑوسیوں نے ترس کھایا تو انہوں نے روٹی بھیج دی، نہ بھیجی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ پھر اس عورت کو فالج ہو گیا۔ اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ نابینا ہو چکی ہے، فالج زدہ ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اکثر دعائیں مانگتی رہتی ہے اور کسی کو یاد کرتی ہے۔ یہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کر دیکھا، ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں نے ماں کو اتنا ستایا ہے، یہ مجھے کہے گی کہ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ اس نے بتایا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹے تو نے بہت انتظار کروایا، میں اس گھر میں اکیلی مصیبتوں کی ماری لیٹی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے۔ میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز تو سن سکتی ہوں، تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو۔ بیٹا قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ ہے ماں کی محبت۔ کتنے دکھ برداشت کرنے کے بعد بھی وہ صرف اپنے بیٹے کے گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ماں اپنے بیٹے کے گھر آ جانے پر خوش ہو جاتی ہے، سب کچھ معاف کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔